اس ویلے آپ نے منکرین سکرات دلال اعلان جہاد کیتا. حضرت عمر بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. آج بھی ہے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی مت کیجیے, ابھی لوگوں کو حضور کے جانے کا غم ہے تازہ تازہ, ان پر سمجھو قیامت گزر چکی ہے, آپ سختی مت کیجیے. فرمایا وہی عمر ہے جس کی جناب شجاعت بہادری کے ڈنڈے بجتے ہیں. تو بڑا سخت تھا, کیا اسلام نے تجھے نرم کر دیا؟ عمر سر جھکا گئے اور فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے, حضور کی بارگاہ میں آ کے جو زکوٰۃ کے اندر ایک رسی بھی دیا کرتے تھے, آج رسی دینے سے بھی انکار کیا تو میں صدیق اکبر ان سب سے جہاد کروں گا. یہ صحابہ کا عمل آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. ہم نے ان کی شانیں سنی ہوئی ہیں, ہم ان کی شانیں پڑھتے رہتے ہیں, ہم نے ان کا عمل اختیار نہیں کیا. آج جو ہم سوال کا شکار ہیں وہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کا عمل اختیار نہیں کیا. عمل یہ تھا کہ جناب حضور کے نام پر, حضور کی جناب قدموں پر اپنی انہوں نے جانیں, مال, جائیداد, آل, اولاد ہر چیز قربان کر کے یہ بتا دیا اگر ماننا ہے تو ہماری طرح مانو. ہم نے یہ مانا ہے کہ جب بھی نبی کی غلامی میں کوئی بندہ آیا ہے تو پھر اس نے اپنے آپ کو نبی کے اوپر قربان کر کے رکھ دیا. جب غلامی اختیار کرو اس طرح کی کرو. ہمارا تو کوئی حال نہیں جناب, ہم اوپر سے تو کلمہ پڑھتے ہیں, اندر سے پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. ہم تو اوپر سے کلمہ گو ہیں, حضور کی جناب غلامی بھی اختیار کیے ہوئے ہیں, حضور پاک کے جناب نام کے چرچے بھی کرتے ہیں, حضور پاک کے نام کے جناب ترانے بھی گاتے ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں, غلام ہیں, غلام ہیں رسول کے, غلام ہیں, غلام یہ رسول میں, موت بھی قبول ہے. جمعہ کا وقت ہے, ایک مسجد بھی پھول نہیں, مسجد بھی پھول نہیں, موت قبول ہے. ابھی جمعہ کا 2:03-4 ہو چکے ہیں, ابھی تک مسجد پھول نہیں ہوئی اور 350 گھر ہیں اس چل کے. چلو 250 لگا لو, 250 گھر میں سے اگر ایک بندہ بھی ہے تو 250 افراد تو بنتے ہیں نا جناب. یہاں کل ملا کے 100-120 افراد بیٹھے ہیں. موت تو ہم نے غلامی رسول میں قبول کر لی, لیکن مسجد میں آنا گوارا نہ کیا. وہ جو عمل حضور پاک نے کر کے دکھایا, وہ عمل جو آل بیت اطہار نے کر کے دکھایا, وہ عمل جو صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھایا, اس عمل کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے بس یہی کہا ہماری جنت پکی ہے. کس وجہ سے؟ کہ اس وجہ سے کہ ہم نے ان پاکوں کا دامن تھاما ہوا ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, بالکل سیدھے راستے پہ چل رہے ہو, لیکن بڑے سلو چل رہے ہو, بڑے آہستہ چل رہے ہو, اپنی سپیڈ کو تیز کرو. اب جناب افراتفری کا دور ہے, اب پرفتن دور ہے, اب ہر طرف شیطان کے چیلے موجود ہیں. ان کا دامن تو پکڑ لیا ہے, لیکن انہوں نے جو عمل کیا تھا اس طریقے پر بھی چلو, اس راستے پر بھی چلو. انہوں نے جس طریقے سے عمل کیا اس طریقے پر چلو, اسی طرح عمل کرو. پھر ہم ان کی غلامی کے اندر, ان کی جناب نوکری کے اندر جس طرح یہ لوگ جنت میں جائیں گے, اللہ کے فضل سے, نبی کی نظر عنایت سے ہم بھی جنت کے راستے پر جائیں گے. تو جناب یہ کرنا چاہیے. موت بھی قبول ہے, مسجد میں آنا قبول نہیں. موت بھی قبول ہے, قرآن پڑھنا قبول نہیں. موت بھی قبول ہے, سچ بولنا قبول نہیں. موت بھی قبول ہے, غیبت کو چھوڑنا قبول نہیں. موت بھی قبول ہے, چغل خوری کو چھوڑنا قبول نہیں. موت بھی قبول ہے, سود کھانا اس کو چھوڑنا قبول نہیں. موت بھی قبول ہے, زنا کو چھوڑنا قبول نہیں. موت بھی قبول ہے, حرام زدگیاں چھوڑنا قبول نہیں. موت بھی قبول ہے, گالی گلوچ چھوڑنا قبول نہیں. موت بھی قبول ہے, جناب حضور کی شریعت کی پابندی قبول نہیں. یہ کیسی تو نے موت کو قبول کیا, یہ کیسی تو نے غلامی اختیار کی. اور غلامی جب اختیار کر لی جاتی ہے اور غلامی کے اندر آ جایا جاتا ہے تو پھر حضرت اویس کرنی نے حضور کی زیارت نہیں کی, حضور کا دیدار نہیں کیا, لیکن جتنا حضور کو اویس کرنی جانتے تھے, پاس صحابہ بھی حضور کو اتنے نہیں جانتے تھے. غلامی اختیار کرو تو ان جیسی غلامی اختیار کرو. ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے اندر, اپنے سینے کے اندر, اپنے جناب اس دل کے اندر بسا رکھی ہیں, اور ادھر سے کہتے ہیں ہمارے سینے کے اندر نور آنا چاہیے.
ہمارے سینے کے اندر قرآن کی تعلیم آنی چاہیے، ہمارے سینے کے اندر حدیث کا نور آنا چاہیے. نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ادھر سے ہم صبح کو جناب قرآن کی تلاوت کر لیں، 8 بجے موبائل کھولیں، اس میں فلم دیکھ رہے ہوں. صبح ہم نے سورۃ رحمان لگا کے رکھ دی، بھائی تو نے لگا کے رکھ دیا، پڑھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا. اب تو نے لگا کے رکھ دی، فرض پورا ہو گیا. ہاں ایک بندہ نہیں پڑھ سکتا، مجبوری ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے قرآن تو اس کی مجبوری ہے وہ سنے. تو پڑھ سکتا ہے، اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں، اللہ نے تجھے جناب ہاتھ بھی دیے ہیں، اللہ نے تجھے ہر طرح سے سلامت رکھا ہے. صبح 8 بجے جناب نماز کے فوراً بعد قرآن پڑھا جا رہا ہے، نماز کے فوراً بعد جناب گئے تو تسبیح پڑھی جا رہی ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اور جناب سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت، درود پڑھا جا رہا ہے. ہم جیسے ہی جناب جگروں کا ہم نے وہ کر لیا کام سارا، اس کے بعد اب آگے اب جی ٹائم پاس کرنا ہے. ٹائم پاس کیسے ہوگا؟ ہمارا ٹائم پاس چاہے نوجوان ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، کوئی اگر ناراض ہو رہا ہو تو میری بات اس سے نہیں ہے، میری بات اس سے ہے جو یہ عمل کرتا ہے. ہم نے اٹھایا موبائل، اب ٹائم ہم نے گزارنا ہے. کیسے ٹائم گزارنا ہے؟ لگا جی ذری کوئی تگڑی جی فلم تو لگانا، تھوڑا مزایا بھی ہوئے، فنی بھی ہوئے، تو کوئی ذرا فنی، چلو کوئی گانا گونا بھی لا چھڑو جناب. وہ قرآن پڑھا کتنے گیا، اور نماز پڑھی کتنے گئی، اور تیرے تسبیحات کتنے گیا، اور تیرے تو جڑے کلمہ پڑھے سن وہ کتنے گئے، اور درود پاک پڑھیا سی کتنے گیا. جیڑا تو صبح کام کیتا سی وہ جناب پورا کر کے، اور جناب تو فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب اور جناب فلماں گانے دیکھ کے وہ تو صبح دی نماز بھی تو مکا چھڈی. صبح دے جناب جیڑا تو کلمہ تسبیحات پڑھی سن وہ بھی مکا چھڈیا. مینوں دس تو صحیح نہ تیرا فائدہ کیتے، وہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیتے ہے؟ ہاں جی پھر ظہر آ کے پڑھی، اللہ پاک نے ساڑھے صغیرہ گناہ ظہر پڑھن دی وجہ تو معاف فرما چھڑے. ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں، معاف فرما چھڑے. مسجد جدوں تک پوری نہیں ہوگی میں تقریر کرتا رہا گا. ہاں جانا تو نہیں کسی پاسے. شاہ جی اج تو گوڑے چاہ گئے، بڑی سوڑے چاہ گئے. اگے بھی اسی 2 بجے آنا، پورے 2 دے سوئی چڑھے گی اسی مسجد داخل ہو گئے. عجیب تسی سانو بن لیا. جناب گل جڑی سچ ہے، حق ہے ہی ہے. رضائے اسی تانوں سنا کے تھک، قرآن اسی تانوں سنا کے تھک، اسی تانوں حدیث حضور کا فرمان سنا کے تھک ہے. لیکن نہ اسی عمل دے آئے ہیں، نہ تسی عمل دے آئے. ہاں جناب وہ جڑا مشہور واقعہ اللہ جانتا ہے یہ واقعہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن یہ جڑا سبق ملتا ہے وہ بڑا ٹھیک ہے. مولوی صاحب تقریر کر رہے سن، جی میں بڑی تگڑی تقریر کر رہا ہوں، تو پتہ چلے کہ بھائی شاہ ہوری بڑے عمل والے بڑی تقریر کر رہے ہیں. مولوی صاحب تقریر کر رہے سن، یہ واقعہ مشہور ہے. اگر ان کی صحت ٹھیک ہوئے نہ ہوئے، یہ واقعہ ٹھیک ہوئے نہ ہوئے، لیکن یہ جڑا سبق ملتا ہے وہ بڑا ٹھیک ہے. تو ایک وہ جڑا بکریاں چران والا آجڑی سی نا، وہ گزر رہا سی، اس کو سنا لو. جناب قاری صاحب نے، مولوی صاحب نے آخیا کہ جڑا بندہ بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ دی برکات تے اون دے فیض و برکات بیان کر رہا سی مولوی صاحب. جڑا بندہ بسم اللہ پڑھ لوے نا، اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے خدا دی ذات تے یقین کر کے سمندر دے اندر بھی چلا جائے، سمندر بھی راستہ چھٹ جائے، سمندر بھی راستہ. وہ کہتے مسئلہ تو حل ہو گیا، میں تو مل کے جانا سی، وہ اتنا لمبا پینڈا مینوں پیندا سی، بکریاں نو لے کے وہ دوسرے کنارے تے جانا سی. یہ تو مسئلہ حل کر چھڑیا. اوندا ایمان تے یقین بڑا پختہ سی. انہیں کہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں چلو جی صبح انہوں آزماواں گے. صبح جدو ہوئی، جدو دریا کے کنارے، سمندر کے دریا کے کنارے پہنچے تو انہوں نے جا کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی ذات تے یقین سی کہ جناب دریا والے جدو ٹرے، دریا نے رستہ چھڈ دیتا، دریا نے رستہ چھڑ دیتا. وہ تو لنگ گئے، انہوں نے اپنا معمول بنا لیا، لنگتے بھی سن، آندے بھی سن، جاندے بھی سن، انہوں نے بڑی آسانی ہو گئی. ایک دن وہی قاری صاحب جڑے جمعے تے بیان کر رہے سن، تو جناب وہ جب اس دریا کے قریب آئے، اور وہ جڑا بکرے والا سی وہ بھی قریب آ گیا. انہوں نے کہا حضور کھڑے کیوں ہو؟ یار کشتی دی انتظار کرے. کیوں؟ تسی تو آگے سے بسم اللہ پڑھو تو لنگے جاؤ. انہوں نے کہا یار میں آگے تو سی، لیکن تو ایک ہی میں گل کر رہے ہیں. باقی جی میں تو یہ کر رہا، میں ہوں تمہیں دکھا دینا. میں تو بسم اللہ پڑھدا،
رب دی ذات تے مینوں یقین ہوندا ہے تے جناب میں لنگدا تے راستہ سمندر دریا چھڈ دیتا. ہن انہیں کہا یار تو جناب بکریاں نو سنبھال رہے ہیں, اسی تو پھر پوری قوم نو سنبھالنا, ہو سکتا ہے میں ڈوب جاواں, ہو سکتا ہے میں ڈوب جاواں. قاری صاحب میں تیری گل سن کے میں تر گیا, تو سنا کے ڈوب جاویں گا. اور ایک تو جڑا سی نتیجہ کر دیں گل ٹھیک ہوئے یا نہ ہوئے, نتیجہ یہ ہے جناب لکھاں حدیثاں پڑھ لو اور جناب ایک مہینے دے اندر 60 قرآن پاک دے ختم کر لو, لیکن عمل نہیں تو کچھ بھی پلے نہیں. اگر کیوں نیکیاں کا نام ہمارے لکھا جان گیا, حدیث پڑھن دیا بھی قرآن پڑھن دی بھی نیکیاں تو لکھیا جان گیا, لیکن جدوں تک عمل نہیں آئے گا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. ہاں اسی بھی تمہیں یہی کہہ رہے ہیں جناب لکھاں حدیث بھی تسی سن لیا نے, قرآن پاک دیا کئی ہزار آیت بھی تسی سن لیا نے, اور ترجمہ بھی سن لیا ہے, اور تفسیر بھی سن لی ہے. میں تو اتنا جا بندہ میرے تو کوئی علم دی ہوا ہی نہیں لگی. بڑے بڑے علماء اس منبر تے بیٹھ کے تانوں قرآن بھی سناندے رہے نے, محبوب دا سونا فرمان بھی سناندے رہے, لیکن اسی اس وقت تک بدلنا نہیں. بھائی اندر آ جاؤ مسجد پوری کرو پھر میں جمعہ پڑھانا. ہاں تسی جدوں تک اندر نہیں آؤ گے مینوں تو لگ رہا ہے کہ وہ نکر بھی خالی ہے تے یہ نکر بھی خالی ہے. جناب اعلیٰ جدوں تک اسی عمل نہیں کریں گے اس ویلے تک کچھ نہیں ہو سکتا. عمل جدوں کریں گے تو پھر ایک بسم اللہ ہی کافی ہے. اور یہ عین حقیقت ہے کہ جڑے بسم اللہ دے فیوز و برکات نے, بسم اللہ دے جناب جڑے برکتاں نے, اور بسم اللہ دے اندر رب نے جو اسرار و رموزات رکھے نے, اگر کوئی بندہ سمجھنے والا ہوئے اے اکھ بند ہو جاوے, اے اکھ کھل جاوے تو بسم اللہ تو اگے وہ ود ہی نہیں سکتا. کل کائنات اللہ نے بسم اللہ دے اندر رکھا. ہاں جی جناب اگر تسی انہیں روزانہ لیٹ آو گے تو ظاہری گل ہے پھر میرا بھی تو جناب تھوڑی چال تبدیل ہوے گی نا. ہاں ہن یہ جڑے سامنے بیٹھے نے 15-20 یہ آکھن گے ساڈا کی قصور ہے, اسی تے ٹائم آ جانے. اچھا تسی ہن آکھو کہ اسی تے ٹائم آ جانے ہیں, ساڈا کی قصور ہے. لیکن جناب سیدھیاں گلاں بڑیاں تانوں سنا لیا, اور 10واں مہینہ مینوں بھی شروع ہو گیا تو جناب بڑیاں سیدھیاں گلاں تانوں سنایا نے, لیکن مینوں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. میں تانوں حقیقت دس رہا, مینوں تبدیلی نظر نہیں آ رہی. ایک تبدیلی ضرور نظر آئی ہے, اللہ دے فضل نال مدرسے دے اندر قرآن پڑھنے والے بچے بھی ود گئے. بولو بولو تہاڈی اولاداں پڑھ رہے ہیں, جڑے نہیں بھیجدے وہ سر تلے کر لو, باقی تو بولو نا جناب. مدرسے دے اندر بچیاں دی تعداد بھی ود گئی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ 5-7 نوجوان نسل بھی نمازی بن گئے, نماز پڑھن آ رہے ہیں. ہر نماز کے اندر الحمدللہ مینوں یہ تبدیلی نظر آئی ہے. میں یہ نہیں آکھاں گا کہ میری وجہ تو آئی ہے, لیکن میں یہ ضرور آکھاں گا اللہ پاک نے مجھ گناہگار دی دعا جڑی میں دل دے اندر منگدا رہنا قبول کر لی. لیکن جڑی میں ہن وہ دعا منگ رہا کہ تانوں بھی پتہ ہے مینوں بھی پتہ ہے جناب کہ یہ جگ انڈر ورلڈ دے اندر مشہور ہے نا, پتہ سارے نوں پتہ ہے, مینوں بھی پتہ ہے, تانوں بھی پتہ, تسی تے رہن والے ہو تانوں زیادہ پتہ ہے. ادھر ادھر دیکھ رہے ہو کوئی گل